أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل. سورہ الحاقہ آیت نمبر 43 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک آج بفضلہ تعالی سورہ الحاقہ مکمل ہو جائے گی۔ جتنے مضامین خیر کے اس میں ہم نے پڑھے، اللہ کریم وہ ہمیں خیر عطا فرما دیں، اور جتنے شر کے مضامین تھے ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی حقانیت پر اللہ سبحانہ و تعالی دلائل دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، تنزیل یہ اتارا ہوا ہے من رب العالمین جہان کے رب کی طرف سے، ولو تقول علینا اگر یہ بنا لاتا ہم پر بعض الاقاویل کوئی بات، لأخذنا تو ہم پکڑ لیتے منہ بالیمین اس کا دایاں ہاتھ، ثم لقطعنا پھر ہم کاٹ ڈالتے منہ الوتین اس کی گردن، اس کی رگے دل، فما منکم تو تم میں سے کوئی من احد ایک بھی ایسا نہیں عنہ حاجزین جو اس سے بچا لے، پھر تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جو اس سے بچا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور ہمیں خوب معلوم ہے أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ اور وہ تو ایک حسرت کا باعث ہے علی الکافرین کافروں پر۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحق الیقین ایک حق اور ثابت شدہ بات ہے۔ فسبح تو پاکی بیان کریے بسم ربک العظیم اپنے اس رب کی جو بہت عظیم ہے۔ اب پاکی بیان کریے اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے زیادہ بڑا ہے، جو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت پر بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے، یہ وہ کتاب نہیں جو کسی نے خود سے بنا لی، یہ وہ کتاب نہیں جس میں اپنی مرضی سے کمی اور زیادتی ہو سکے، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے آسمان سے دنیا پر لانے والے بھی عظمت والے، جس پر دنیا میں آیا وہ سب سے عظیم تر، اور جس پروردگار کی طرف سے آیا ہے وہ کوئی عام معبود نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ لہذا قرآن کی جامعیت میں، قرآن کی حقانیت میں، قرآن کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ جس نے بھیجا اس جیسا کوئی نہیں، جس کے ذریعے بھیجا اس کے مثال کوئی نہیں، جس پر اتارا گیا وہ خاتم الانبیاء، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا، نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ تو اتنے عظیم طریقوں سے گزرتا ہوا یہ کلام الہی ہم تک پہنچا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انسان کو ایک بہت ہی پیارے انداز میں مخالفین کو جواب دیتے ہوئے تسلی دے رہے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ دنیا والے اس کلام پاک کو، منکرین اس کلام پاک کو اگر ہلکا سمجھتے ہیں تو تم تسلی رکھو کہ یہ تمہیں کتنی پیاری ہستیوں سے ملا دیتا ہے، یہ کلام تمہیں محمد مصطفیٰ سے ملاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام پاک تمہاری نسبتیں جبریل امین سے جوڑ دیتا ہے، اور یہ کلام پاک تمہیں براہ راست رب العالمین سے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں وہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں کو کلام پاک کے خدمات میں گزار دیتے ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، اس کو سیکھنے سکھانے میں گزار دیتے ہیں، اور جن کو مفہوم مطلب نہیں آتا، بغیر مطلب اور مفہوم کے پڑھنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مضبوط واسطے کو ذکر کر رہے کہ یہ ایسا مضبوط واسطہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کو جھٹلا رہا ہے
تو پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہذا دنیا کے پروپیگنڈوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بنائی ہوئی ان بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، بلکہ اس چیز کو دیکھو کہ کلام پاک پڑھنے سے ہمارا تعلق جڑتا کس کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ذکر کیا ان لوگوں کا جو کلام پاک کو جھٹلاتے، تو فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، تقول کہتے ہیں اپنی طرف سے بات گھڑ لینا، بنا لینا، اور وطین کہتے ہیں اس رگ کو جو دل سے نکلتی ہے اور جس سے انسانی جسم کے اندر اس کی روح کا تعلق ہے، اس رگ کو کاٹ دینے سے ہی موت واقع ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیات میں کفار مکہ کے جو بےہودہ خیالات کا ذکر کیا کہ کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کے کلام کو شعر کہتا، کوئی آپ کو کاہن اور کہانت کہتا کلام پاک کو۔ کاہن کہتے ہیں اس انسان کو جو علم نجوم وغیرہ کے ذریعے سے واقعات اپنی طرف سے معلوم کر کے پھر اس میں مزید باتیں ملا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے۔ تو گویا ان لوگوں کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کلام آپ سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ یہ کلمات جمع کر لیے اور پھر ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ باتیں رد کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف لوگوں، اگر یہ رسول، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اگر یہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے رہتے اور ہم پر بہتان لگاتے رہتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ہمارے بارے میں باتیں کہتے رہتے اور ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، لہذا یہ بات کوئی عقل مند انسان نہیں سوچ سکتا۔ تو یہاں پر بفرض محال کہا کہ اگر کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے تو کیا ہم اس کو دیکھتے رہے؟ تو فرمایا نہیں، اگر کوئی بھی ہماری طرف کوئی بات منسوب کرے تو ہم کیا کرتے؟ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگے جاں کو کاٹ دیتے، اور ہماری سزا سے اسے کوئی نہ بچا سکتا۔ تو یہاں پر یہ جو اتنی شدت کے ساتھ الفاظ کو ذکر کیا گیا، یہ ان جاہلوں کو سنانے کے لیے تھا کہ کلام پاک کوئی ایسی معمولی بات نہیں، یا اللہ کی طرف منسوب کرنا کوئی ایسی معمولی بات نہیں کہ کوئی انسان کچھ بھی اللہ کے ساتھ منسوب کر دے اور اللہ بیٹھ کر سنتے رہے۔ لہذا یوں ہی اس کو ذکر کیا، اور یہاں پر اشارہ اصل میں اس طرف بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور خود کو جھوٹا نبی کہے، اس کی سزا کیا ہوتی کہ ہم اس کو ہلاک کر دیتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جتنے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی حشر کیا، اور ان پر عذاب نہیں آئے گا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا کیا، بلکہ ہلاکت ہی ان کا علاج ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کسی انسان کے کہنے کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بفرض محال لوگوں سے کہا کہ اگر یہ رسول ایسے ہوتے کہ ہم پر باتیں بناتے، بہتان بناتے، ہماری طرف منسوب کرتے، ہم کیا سزا دیتے؟ دایاں ہاتھ پکڑتے اور رگے جاں کاٹ دیتے، اور ہمارے اس عذاب سے ان کو کوئی نہ بچا سکتا۔ تو گویا رگے جاں کٹنے سے ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہی اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں دنیا میں رہنے والوں کو، اس وقت کے لوگوں سے لے کر تا قیامت آنے والے، جب تک یہ آیت اس قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ کا قانون یہی رہے گا، جو انسان بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار نکلے گا اس کی سزا ہلاکت ہی ہوگی، اور اس کی ہلاکت کی صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بنا دیتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ جو کلام پاک ہے، جیسے بار بار قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں سے ہٹا کر درجے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت کا ذریعہ ہے، ڈرنے کا ذریعہ ہے،
اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے اکثر بعض لوگ اس کو جھٹلاتے بھی ہو، تو جو جھٹلاتے ہو یہ بات یاد رکھ لو، جھٹلانے والوں کے لیے بھی سزا ہوگی۔ اور یہ کلام پاک اپنے مضامین کے ساتھ اسی طرح سے برحق ہے، کوئی اس کو نہ مانے گا تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ان نہ ماننے والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بن جائے گا۔ جب دیکھیں گے کلام پاک کا ایک ایک لفظ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، جب دیکھیں گے وہ قیامت جس کو جھٹلاتے تھے وہ آ گئی، جس نبی کو جھٹلاتے تھے اس کو کیا درجے مل رہے، جس رب کو جھٹلاتے تھے وہ آج بذات خود آ گیا۔ اس وقت یہ قرآن کا جھٹلانا باعث حسرت بن جائے گا۔ اور وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ کلام پاک ایک حق بات ہے، ایک ثابت شدہ بات ہے، ایک یقینی بات ہے، لہذا اس کے اندر جو انسان شک و شبے میں نہ پڑے اس کی آخرت بھی بہترین ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چاہے یہ کافر لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو تسلیاں بھی دی گئیں، کافروں کے عذاب بھی ذکر کیے گئے، پھر آپ کو اصل مقصد کی طرف دھیان دلایا گیا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، غمگین نہ ہو، بلکہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے نام کی تقدیس بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اس کو مشغلہ بنا لیں، یہی تمام غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے کلام پاک کے اندر دوسری جگہ موجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ یہ قرآن کریم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو سن کے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہی کہا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والے یعنی کہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیے۔ لہٰذا یہاں پر بھی آپ کو اسی چیز کی طرف دھیان دلایا گیا کہ ان کافروں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ان کافروں کی باتوں میں اپنا سکون برباد نہ کریں، بلکہ اللہ کریم کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جائیے، جو بلا شبہ ہر چیز سے حفاظت فرمانے والے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اسی لیے ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سورہ اعلیٰ میں جب آیت آئی تھی تو وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو سجود میں کہنے کا حکم تھا۔ اور یہ کلمات جو تسبیحات ہیں رکوع اور سجود کی، یہ سنت ہوتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے اس پاک کلام کے ذریعے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور تا قیامت اللہ کریم ہمیں اس سے جوڑ کے رکھے اور اس سے ہمارے لیے باعث حسرت نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔